بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تم اپنے حساب دیکھو، میں اپنی بوتل سے لوں گا، وہ آ جائے گی تو تم اس میں سے ایک دو پیگ مجھے دے دینا۔ میں نے کہا یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں پیتا رہوں اور تم خالی بیٹھے اپنی بوتل کا انتظار کرتے رہو، میں اس کا عادی ہوں۔ وہ تیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عورت شراب اور سگریٹ میں کسی سے ساجھا نہیں کرتا، یہ تینوں چیزیں اپنی ہی اچھی لگتی ہیں۔ ایسے کاموں میں دوسروں کی شراکت برداشت کرنے والے کو میرے قبیلے میں بزدل بلکہ نامرد سمجھا جاتا ہے۔ مجھ سے بحث نہ کرو، میں تمہاری جھوٹی بوتل سے شراب نہیں لے سکتا۔ میں نے بات بڑھائے بغیر اپنا سر جھکا لیا۔ اس کی منطق بہت عجیب اور ناقابل فہم سی تھی۔ میں نے اس بوتل سے اپنے لیے اسکاچ ضرور انڈیلی تھی، لیکن وہ صرف اسی بنا پر بوتل کو جھوٹا قرار دے رہا تھا۔ بہرحال وہ اس کی اپنی سوچ تھی، میں نے اپنا اخلاقی فرض ادا کر دیا تھا۔ اگر اسے میری دعوت پر اعتراض تھا تو وہ اس کا ذاتی معاملہ تھا جس پر تکرار کرنے سے بدمزگی پیدا ہو سکتی تھی۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا کہ اس نے مجھے اپنا قیدی قرار دینے کے باوجود اس وقت مجھے اپنی ہم نشینی کا اعزاز بخشا ہوا تھا۔ میں نے اپنا گلاس بنا لیا، لیکن میں نوشی کا آغاز کرنے کے بجائے بستی کا ذکر چھیڑ دیا۔ یہ بستی تم نے خود قائم کی ہے یا کسی ادارے نے ان لوگوں کو یہاں لا کر بسایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ ساری افغان خیمہ بستیاں اقوام متحدہ کے مہاجرین کے ادارے نے قائم کرائی ہیں۔ جگہ وغیرہ کا بندوبست پاکستان کی حکومت کرتی ہے۔ اپنا سب کچھ جنگ کی بھٹی میں جھونک کر آنے والوں کے ساتھ یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے۔ دیکھا جائے تو ان لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی ہے۔ پھر یہ جنریٹر اور ٹیلی ویژن وغیرہ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ سب سردار بابا کی مہربانیاں ہیں۔ بجلی کے علاوہ ہم نے اس آبادی میں بڑے سلنڈروں کے ذریعے گیس بھی دی ہوئی ہے۔ 3 تندوروں پر عورتیں باری باری اپنی روٹیاں پکاتی ہیں۔ ہر 3 گھروں کے لیے گیس کا ایک چولہا بھی ہے۔ اس سے پہلے ہماری عورتیں جلانے کی لکڑیاں جمع کرنے کے لیے میلوں دور کی خاک چھانتی تھی۔ تمہاری زمین اتنی نکمی ہے کہ یہاں ایندھن کی لکڑی تک نہیں اگتی۔ ایسی بستیاں کسی سرکاری سرپرستی کے بجائے امداد باہمی کے جذبے سے ہی چل سکتی ہیں۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے سردار نے ان لوگوں کی آسائشوں کا اتنا خیال رکھا ہوا ہے۔ پہلے ہم اس ٹینکر میں پانی لے کر آتے تھے، یہ بھی ہمارا خریدا ہوا ہے، اس کے لیے ٹریکٹر کا بھاری کرایہ دینا پڑتا تھا۔ پھر ہم نے ایک پک اپ پر 2 بڑی بڑی جستی ٹینکیاں رکھوا دی۔ وہ پک اپ صبح و شام 2 پھیرے لگاتی ہے اور ہمیں پانی کی کوئی قلت نہیں ہوتی۔ عبدالرحیم خان نے فخری امیز لہجے میں بتایا۔ اسی وقت کتوں کا رکھوالا سگریٹ کا پیکٹ اور شراب کی دوسری بوتل لے آیا اور عبدالرحیم خان نے ندیدے پن کے ساتھ نئی بوتل کھول کر اپنا آدھا گلاس اسکاچ سے بھر لیا، پھر اسے پانی سے بھر کر فوراً ہی ایک بڑا گھونٹ الگ سے اتار لیا۔ میں نے بھی اس کی بے صبری سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے لب تر کر لیے۔ کیا یہاں رہنے والے سارے افغان مہاجرین شنگارا ویلی سے آئے ہوئے ہیں؟ میں نے قدرے توقف کے بعد سوال کیا۔ یہ مختلف علاقوں سے آئے ہوئے بد نصیب ہیں۔ پہلے انہیں جو اناج بانٹا جاتا تھا وہ دھوپ اور برسات میں گل سڑ کر خراب ہو جاتا تھا، لیکن جب سے سردار بابا نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا ہے، ہم نے اقوام متحدہ والوں کا یہ ٹریلر اور کنٹینر یہاں روک لیا ہے۔ اب سارا اناج اس میں محفوظ رہتا ہے۔ 3 مہینے بعد نئی کھیپ آتی ہے تو ٹرک بھرا ہوا کنٹینر یہاں چھوڑ کر خالی کنٹینر کو ٹریلر سمیت لے جاتا ہے۔ تم لوگ اس قسم کے کتنے کیمپ چلا رہے ہو؟ میں نے مروب ہوتے ہوئے سوال کیا۔ وہ تلخ ہنسی کے ساتھ بولا، کراچی میں اپنا کام چلانے کے لیے ہمیں ایسے محفوظ ٹھکانے کی ضرورت تھی، اس لیے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ سردار بابا کوئی خیرات خانہ نہیں چلاتا جو اپنے وطن سے بھاگ کر پرائی زمین پر پناہ لینے والے تمام مفت خوروں کو روٹیاں فراہم کرتا رہے۔ اس کے الفاظ کی تلخی نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تم انہیں مفت خور کہہ رہے ہو؟ میرا تو خیال تھا کہ ان لوگوں نے روسیوں سے ٹکر لے کر تاریخ کا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے یہ خانمہ بردار لوگ ہتھیار اٹھانے والوں کو کوستے ہیں۔ وہ احتجاجیہ انداز میں بولا، یہ سب قدامت پرست لوگ ہیں۔ افغان اپنی ماضی پر نازاں اور حال میں مگن رہنے والے لوگ ہیں۔ روسی فوجیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم صدیوں سے ان کے پڑوس میں رہتے ہوئے آئے ہیں، لیکن ہماری ساری روایات ابھی تک زندہ تھی۔ تم لوگوں کو اپنا اور امریکیوں کو گرم
پانیوں کی بندرگاہوں کا خوف تھا اور تم دونوں نے اپنی جنگ ہمارے سروں پر مسلط کر دی۔ کچھ لوگ تم دونوں کے کھیل کو سمجھے بغیر میدان میں کود پڑے اور انجام پوری افغان قوم بھگت رہی ہے۔ اتنے آدمی روسیوں نے نہیں مارے جو ہوں گے جتنے آپس کی پیکار میں مارے جا چکے ہیں۔ ہماری سرزمین پر بارود کو آگ دکھانے کے ساتھ ہی تم نے ہمارے مہاجرین کو اچھوت بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہمارے بچے بازاروں میں بوجھ ڈھوتے ہیں، مرد کم اجرتوں پر چوری چھپے کام کر کے اتنے پیسے جمع کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں کہ تمہارے راشی افسروں کے پیٹ بھر کر یہاں کے شناختی کارڈ بنوا سکیں۔ افغانیوں کی پوری نئی نسل اس خون ریزی کا ایندھن بن چکی ہے۔ خود غرضوں کی اس سازش نے بچوں پر تعلیم اور باعزت روزگار کے دروازے بند کر کے ان کے ہاتھوں میں کشکول تھما دیے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ میں نے اس کی گفتگو پر وقفہ آتے ہی مصالحانہ سنجیدگی کے ساتھ کہا، میں نے اس بارے میں اس انداز سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ بولنے کا شوقین معلوم ہوتا تھا۔ ایسا آدمی نشے میں ہو اور پھر جذباتی بھی ہونے لگے تو اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میری دانست میں وہ موضوع وہیں ختم کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ سچ پوچھو تو ان حالات سے میرے خاندان اور قبیلے کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ وہ ایک اور لمبا گھونٹ لینے کے بعد قدرے ٹھہری ہوئی آواز میں بولا، مفت کے ہتھیاروں اور میگزین نے ہماری شنگارا ویلی میں ناقابل شکست بنا دیا ہے۔ فالتو ہتھیار اور ساز و سامان بیچتے رہنے کے باوجود اس علاقے میں سردار بابا کا توتی بولتا ہے، کوئی ہماری افیم کے کھیتوں یا لیبارٹریوں کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ ہم دلالوں کے ہاتھوں اونے پونے داموں میں سودا کرنے کے بجائے اپنی ہیروئن کراچی میں اصل خریداروں کے ہاتھ بیچنے لگے ہیں۔ ان بھوکے ننگے مہاجروں کی آڑ میں ہمیں گناہ ملی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے یہ سب بہت اچھا ہے۔ ہم نے پشاور اور مردان میں جائیدادیں بنا لی ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ یہ سب کب تک چلتا رہے گا۔ ہماری زمین پر بھڑکتی ہوئی آگ کو بجھانے کے لیے کون آئے گا؟ کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، شاید ابھی ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ تم کس کا ذکر کر رہے ہو؟ کون آ جائے گا؟ اس نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ اندر ہی سے کوئی اٹھے گا، میں نے بکھلا کر کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی حالات ایسی قوتوں کے حق میں نہ ہو۔ تمہاری طرح بہت سے افغان درد مندانہ انداز میں صورتحال پر نگاہ رکھ رہے ہوں گے۔ ہاں یہ تو ہے، وہ سر ہلاتے ہوئے بولا اور پھر گلاس میں سے باقی ماندہ اسکاچ پانی کی طرح اپنے معدے میں اتار کر دوسرا گلاس بنانے میں مصروف ہو گیا۔ میں دلچسپی کے ساتھ اس کا جائزہ لیتا رہا۔ اگر وہ اتنی تیز اسکاچ اسی رفتار سے پیتا رہتا تو تھوڑی ہی دیر میں انٹا غفیل ہو سکتا تھا۔ دوسری اہم بات جو میرے ذہن میں تھی، اس کا تعلق خوفناک کتوں سے تھا۔ جب سے ان کتوں کو خاموش کر کے واپس لے جایا گیا تھا، وہ دوبارہ میرے سامنے آئے تھے۔ نہ ان کے بھونکنے یا تیز تیز ہانپنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ان علامات سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میری اور عبد الرحیم خان کی مے نوشی کو پر لطف بنانے کے لیے عارضی طور پر ان کتوں کو کہیں باندھ دیا گیا تھا۔ اگر عبد الرحیم خان تیزی کے ساتھ وحشی پینے کے نتیجے میں مدہوش یا غافل ہو جاتا اور کتوں کے رکھوالے بھی ہماری طرف متوجہ نہ ہوتے تو میرے لیے وہاں سے فرار ہونے کا بہترین موقع پیدا ہو سکتا تھا۔ ان امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے ابتدا ہی سے اپنی مے نوشی کی رفتار سست رکھی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عبد الرحیم خان دوسرا گلاس لے رہا تھا جبکہ میں پہلے ہی گلاس کو خالی نہیں کر سکا تھا۔ اس تیزی کے نتیجے میں عبد الرحیم خان کی آنکھوں میں خمار کی سرخی پیدا ہو چلی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے لہجے میں ہلکی سی لکنت بھی پیدا ہو گئی تھی۔ اسے نشہ ضرور ہو رہا تھا لیکن وہ گرد و پیش کی صورتحال سے بالکل ہی غافل نہیں ہوا تھا۔ اس نے فوراً ہی میری سست روی کا اندازہ لگا لیا اور میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر بولا، تم پیتے کیوں نہیں؟ تمہارا پورا گلاس اسی طرح بھرا ہوا ہے اور میری بوتل چوتھائی خالی ہو گئی ہے۔ تم بلا نوش خانزادے ہو۔ میں نے اس کی بہکی ہوئی کھوپڑی پر برف جمانے کے ارادے سے کہا، میں کبھی کبھار کا شوقین ہوں۔ میں نے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کی تو پھر یہاں سے ہل نہیں سکوں گا۔ مجھے اپنی اصل رفتار سے ہی پینے دو۔ تم شہری لوگ کنجوس اور بزدل ہوتے ہو۔ وہ شیخی میں آ کر بولا، ہر کام ناپ تول کر ڈرتے ڈرتے کرتے ہو۔ جب تک آدمی پی کر مدہوش نہ ہو پینے کا مزہ ہی نہیں آ سکتا۔ اور پھر تم تو ایک قیدی ہو، اندر کنٹینر میں جا کر رات گزارو یا اسی چارپائی پر لڑک جاؤ، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ رات بھر یہاں پڑا رہا تو تمہارے خونخوار کتے میری بوٹیاں اڑا ڈالیں گے۔ وہ بہت سمجھدار ہیں۔ وہ میرے عقب میں ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، دیکھ لو تم کتنے آرام سے بیٹھے ہوئے ہو۔ تم نے اس چارپائی سے نیچے قدم رکھا اور وہ تم پر جھپٹ پڑیں گے۔ اس کے الفاظ سنتے ہی مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ہزاروں چیونٹیوں کے رینگنے کا احساس ہونے لگا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی گردن پیچھے گھمائی تو میری روح فنا ہو گئی۔ وہ دونوں کتے اپنی زبانیں باہر لٹکائے ٹریلر کے
کے پچھلے پہیوں کے قریب زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی گردنوں میں زنجیر بھی نہیں تھی، نہ ہی ان کتوں کے دونوں رکھوالوں کا کہیں نام و نشان تھا۔ یہ تو آزاد ہے، میں نے بکھلا کر کہا، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے اوپر آ ہی پڑے۔ فکر مت کرو، وہ میری گھبراہٹ پر ہنستے ہوئے بولا، یہ بہت ذہین اور وفادار کتے ہیں، انہیں جو کچھ سمجھا دیا گیا ہے یہ اس کے خلاف نہیں جائیں گے، لیکن یہ جانور ہی ہیں، بھڑک بھی سکتے ہیں، ان کی ذہانت پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ یوں ہی کھلے پھرتے رہے تو میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے تمہاری اس دعوت سے لطف اندوز نہیں ہو سکوں گا۔ مہربانی کر کے ان کے پٹوں میں زنجیریں ڈلوا دو۔ تم تو ان کتوں سے خوفزدہ نہیں تھے۔ اس نے طنزیہ انداز میں میری کہی ہوئی بات مجھے یاد دلائی۔ جب تک تمہارا وقت پورا نہیں ہوتا یہ کتے تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اس وقت میں اپنے ہوش و حواس میں تھا، اب میں نشے میں ہوں۔ وہ اتنی زور سے ہنسا کہ میں پریشان ہو گیا، پھر وہ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں شاید بہشکی سونگ کر ہی نشہ ہو جاتا ہے، اتنے تگڑے جوان ہو کر عورتوں جیسی بات کر رہے ہو۔ میں صبح سے بھوکا ہوں، تمہیں معلوم ہوگا کہ خالی پیٹ میں شراب سیدھی دماغ میں چڑھتی ہے۔ فکر مت کرو، کھانا بھی آتا ہی ہوگا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے لیے تو یہی ایک گلاس رات بھر چلتا رہے گا، اس سے زیادہ تو میرے کتے پی لیتے ہیں اور چاقو و چوبند رہتے ہیں۔ اس کے تبصرے کا بہترین جواب یہ تھا کہ وہ کتے تھے، مگر میں کتا نہیں تھا، لیکن میں نے خاموشی ہی بہتر سمجھی۔ اپنی بسیار نوشی کی وجہ سے وہ میرے تبصرے کا غلط مفہوم سمجھ کر ہتھے سے اکھڑ سکتا تھا۔ جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کتوں کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ اب تم نے عقل کی بات کی ہے، وہ خوش ہو کر بولا، تم میری ہدایت پر چلتے رہو تو تمہاری حفاظت کی پوری ذمہ داری میری اوپر ہوگی۔ برا نہ مانو تو ایک بات پوچھ لوں؟ میں نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر کہا۔ 10 باتیں پوچھ سکتے ہو، بس سردار بابا کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ تم نے شراکت داری کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے 3 چیزوں کا ذکر کیا تھا، سگریٹ، شراب اور عورت۔ ان میں سے 2 ہمارے سامنے ہیں، تیسری کے لیے تم کیا بندوبست کرتے ہو؟ میں نے دھیمے سے پوچھا۔ یہاں اس کا ذکر بھی نہ کرنا، وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا۔ اس تقریباً کھلی ہوئی بستی میں ان انسانی لغزشوں کا بھی گزر نہیں ہے جو باقاعدہ آبادیوں کے بند کمروں میں پھلتی پھولتی ہیں۔ ویسے بھی یہ مخلوق الحال افغان غیرت کے معاملے میں بہت شفاق اور بے رحم ثابت ہوتے ہیں۔ اس غریب بستی میں کسی الڑ اور خوبصورت لڑکیاں پروان چڑھ رہی ہیں، لیکن کوئی ان پر بری نظر نہیں ڈال سکتا۔ اس شوق کے لیے میں کراچی میں بندوبست کیا ہوا ہے، وہاں ایک قابلی لڑکی میرے فلیٹ میں رہتی ہے، لیکن تم تو شاید شادی شدہ ہو اور تمہاری عورت شرف آباد کے فلیٹ میں کسی اور مرد کے ساتھ رہتی ہے، وہ اس کا بھائی ہے۔ اس نے کسی اور مرد کا تذکرہ اس قدر تحقیر امیز انداز میں کیا تھا کہ مجھے تل ملا کر سلطان شاہ کے بارے میں وضاحت ہی کرنی پڑ گئی۔ مجھے اس قسم کا کوئی شوق نہیں ہے، بس تمہاری کہی ہوئی ایک بات کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ کھلے ہوئے کتوں کے نظر آ جانے کے بعد میرے لیے فرار کے کسی فوری امکان کے بارے میں سوچنے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی، اس لیے میں نے بے پرواہی سے عبد الرحیم کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ بعض لوگ نشے کی حالت میں بے سود ہو کر خاموشی سے اونگنے لگتے ہیں اور بعض کی زبان زیادہ تیز جوہر دکھانے لگتی ہے۔ چھوٹے خان کا تعلق دوسری قسم کے مے خوروں میں سے تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ ویرا کو ٹیکسی کے ذریعے واپس لے جانے والا باریش ڈرائیور اسے بے ہوشی کی حالت میں نیو کراچی سے آگے ویران ٹیلوں کے درمیان ڈال آیا تھا۔ میں نے گھما پھرا کر کئی سوال کرنے کا بعد یہ بھی اندازہ لگا لیا کہ اس ڈرائیور نے غالباً ویرا کے پرس یا لباس کی تلاشی نہیں لی تھی، جس کا مطلب تھا کہ بیم گن ان لوگوں کی دسترس سے محفوظ تھی۔ میری وہاں سے روانگی کے بارے میں وہ اس وقت بھی کچھ نہیں بتا سکا۔ میں نے گھما پھرا کر وہ سوال کئی مرتبہ دہرایا اور اس نے ہر بار ایک ہی جواب دیا کہ مجھے وہاں باعزت قیدی کی ہر سہولت میسر تھی، اس لیے مجھے بے فکری سے وہاں رہنا چاہیے تھا۔ جب وہاں سے میرا دانا پانی اٹھ جاتا تو خود بخود میری روانگی کا بندوبست ہو جاتا۔ اس نے مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ میں جو وقت اس خیمہ بستی کے کنٹینر میں بسر کر رہا تھا وہ ہر اعتبار سے بہتر تھا، کیونکہ عبد الرحیم کے برعکس اس کا ماموں بہت ضدی اور مغلوب الغضب طبیعت کا مالک تھا اور اپنے خطیر رقم کے بارے میں میری جانب سے کوئی واضح یقین دہانی نہ ملنے کی صورت میں مشتعل ہو کر میرے ساتھ بدسلوکی کر سکتا تھا۔ 9 بجے کے قریب بستی سے کھانا آ گیا۔ عبد الرحیم خان کے لیے گوشت کے بنے ہوئے پارچے آئے تھے، میرے لیے دال بھیجی گئی تھی جس کے ساتھ گرم تنوری نان تھے۔ آنے والے نے گوشت اور دال کے پیالے ترتیب پر ہم دونوں کے سامنے رکھے اور فوراً ہی واپس چلا گیا۔ اس وقت عبد الرحیم خان مجھ پر مہربان تھا، اس لیے مجھے بھی گوشت کھانے کی اجازت مل گئی۔ دونوں ہی ڈشیں گرم اور لذیذ تھیں۔ میں کھانا کھاتے ہوئے بھی کتوں کی طرف سے بے فکر
کر نہ رہ سکا، لیکن یہ بات حیران کن تھی کہ گوشت کی بو پا لینے کے بعد بھی انہوں نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عبد الرحیم خان نے کتوں کے رکھوالوں کو بلایا۔ انہوں نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈال کر انہیں مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کارروائی پر کتوں کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ چوکنے انداز میں میری طرف دیکھنے لگے۔ شاید انہیں میری نقل و حرکت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ چارپائی چھوڑنے سے پہلے میں نے غیر ارادی طور پر عبد الرحیم خان سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن اس نے سرد مہری کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شاید تمہیں یاد نہیں رہا کہ ہم اپنے دشمنوں اور قیدیوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ یہ رسم صرف برابر کے دوستوں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ گپ شپ کی دعوت دیتے ہوئے تم نے مجھے اپنا دوست قرار دیا تھا۔ میں نے خفت امیز انداز میں اسے یاد دلایا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سرد مہری میں کوئی فرق نہیں آیا۔ گپ شپ ختم ہو گئی، اب تم پھر سے قیدی بن گئے ہو۔ کنٹینر میں جاؤ اور سونے کی کوشش کرو۔ میں جو ہی چارپائی سے نیچے اترا، دونوں کتوں نے دانت نکوس کر گراتے ہوئے میری طرف جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن اس بار رکھوالوں نے پچکار کر کچھ کہتے ہوئے انہیں روک لیا اور میں تیز قدموں سے ٹریلر کے عقبی حصے کی طرف جا کر کنٹینر میں چڑھ گیا۔ وہ دونوں آدمی کتوں سمیت اس طرف آئے اور کتوں کو زنجیروں سے آزاد کرنے کے بعد کنٹینر کا بدنی دروازہ بند کرنے لگے۔ میں بوریوں کے درمیان راستے سے اندر پہنچا بھی نہیں تھا کہ آہنی پٹ خشک قبضوں کے تیز شور کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرا کر بند ہو گئے اور باہر سے ان کے بلٹ اور کلپ چڑھائے جانے لگے۔ ایک بار پھر خشک اناج کی بو سے رچی ہوئی وہ بند فضا میرے مقدر بن چکی تھی۔ میں باہر روشنی میں سے آیا تھا، اس لیے مجھے اندر بہت تاریکی کا احساس ہوا اور میری آنکھیں خاصی دیر تک اس اندھیرے سے مانوس نہیں ہو سکی، اور جب میں اندر مختلف تاریک دھبوں میں تھوڑا بہت امتیاز کرنے کے قابل ہوا تو میں نے دو بوریوں کو ملا کر فرش پر اپنا بستر بنانے کا ادھورا کام مکمل کرنا شروع کر دیا۔ بستر بنانے کے بعد میں نے جوتے اتارے اور ان بھری ہوئی سخت بوریوں پر دراز ہو گیا۔ میرے لیے وہ صورتحال عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھی۔ ویرا اپنی طویل اور گہری بے ہوشی کی وجہ سے ان لوگوں کی قید سے رہا ہونے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے بے ہوش ہونے سے پہلے بہت سی کارآمد باتیں سن لی تھی، جن کے ذریعے اسے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میں سردار پائندہ گل کے آدمیوں کی قید میں تھا اور وہ لوگ مجھے شنگریلا ویلی نامی افغان سرحدی علاقے میں لے جانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں میں کچھ وقت گزارنے کے بعد میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان معلومات کے سہارے کراچی میں صحیح خطوط پر چھان بین کی جاتی تو سردار پائندہ گل کے نام کے حوالے سے ان افغان خیمہ بستی تک پہنچنا زیادہ دشوار نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ویرا کو وہاں سے گئے ہوئے تقریباً آدھا دن گزر چکا تھا اور اس کی واپسی کے کوئی آثار نہیں تھے، جس کا واحد مطلب یہی تھا کہ وہ غزالہ اور سلطان شاہ کی مدد سے کوئی پیش رفت نہیں کر سکی تھی۔ اول خان کا بذات خود کراچی میں موجود نہ ہونا بھی ایک اہم عنصر تھا، لیکن ویرا اس کے اسلام آباد کے رابطوں سے بخوبی واقف تھی۔ اگر وہ اول خان کو میرے اغوا کے پورے پس منظر سے آگاہ کر دیتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ اپنے کراچی میں مامور عملے کو فوری طور پر میری تلاش کی مہم پر نہ لگا دیتا۔ یہ نقطہ اس قدر واضح اور اہم تھا کہ ویرا کسی بھی صورت میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس کی طرف سے غیر معمولی تاخیر ہو رہی تھی تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اس کی کن پٹی پر لگنے والی ضرب میرے اندازے سے کہیں زیادہ شدید رہی ہو اور اس کی بے ہوشی کا دورانیہ غیر معمولی طور پر طویل ہو گیا ہو، یا پھر ہوش میں آ جانے کے باوجود ذہنی طور پر پوری طرح بحال نہ ہو سکی ہو۔ اندھیرے اور تنہائی میں میرا ذہن مسلسل ان ہی پہیلیوں میں الجھا رہا۔ سارے خیالات ایک ڈراؤنے تسلسل کے ساتھ میرے ذہن میں ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ کراچی پہنچنے سے پہلے میں نے اسلام آباد میں کئی بے خواب راتیں گزاری تھی، جن کا تعلق البرٹو ویلیسا کی بے خونی کی مہم سے تھا۔ اس بھاگ دوڑ اور بے خوابی کے نتیجے میں میں شدید اعصابی تکان کا شکار ہو رہا تھا، اور میری وہ کیفیت اس امر کی متقاضی تھی کہ میں چند گھنٹوں کی گہری نیند لے کر خود کو تازہ دم کر لوں۔ اس بارے میں میری ہلکی پھلکی میں نوشی بھی معمن ہونی چاہیے تھی، لیکن تازہ ترین صورتحال اس قدر مخدوش اور پریشان کن تھی کہ میری آنکھوں میں دور دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فضا میں گرجتی ہوئی جنریٹر کی تیز آواز یکا یک دم توڑ گئی اور ماحول پر ایک خوف آور اسیبی سناٹا چھا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے لیے سکوت اور سناٹے کے مقابلے میں وہ پرشور ماحول زیادہ سکون آور تھا۔ میں اناج کی ان دو بوریوں پر پڑا بے چینی کے ساتھ کربٹیں بدلتا رہا۔ گھٹن گرمی اور بے آرامی کے باوجود نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ نیند سولی کے تختے پر بھی آ ہی جاتی ہے۔ میں کتنی دیر تک سوتا رہا اس بارے میں مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو بند کنٹینر
کنٹینر میں سب کچھ جوں کا توں تھا، کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، لیکن باہر کی فضا میں عورتوں، بچوں اور مردوں کی ڈوبتی ابھرتی آوازیں گونج رہی تھی، جن سے اندازہ ہو رہا تھا کہ صبح ہو چکی تھی۔ میں نے سخت بوریوں والے ناہموار بستر سے اٹھنا چاہا تو بدن میں درد کی ٹیسیں دوڑ گئیں۔ میری نیند تو کسی نہ کسی طرح پوری ہو گئی تھی، لیکن بھری ہوئی بوریوں کے نشیب و فراز نے میرے رگو پٹھوں میں شدید تناؤ پیدا کر دیا تھا، جو درد کی صورت میں مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میں نے اپنی نگاہوں میں زور دے کر اندھیرے میں وہ ڈوری تلاش کی جو باہر لگی ہوئی گھنٹی سے منسلک تھی۔ ڈوری کھینچتے ہی باہر سے کسی دھاتی کٹوری کے بجنے کی آواز سنائی دی اور میں کسی جواب کے انتظار میں تانبے تقدیر ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد کنٹینر کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، پھر کسی نے مجھے نام لے کر پکارا۔ آواز کے ساتھ ہی وہ لب و لہجہ بھی اجنبی تھا۔ میں جواب دے کر بوریوں کے درمیان بنے ہوئے تنگ راستے سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ باہر سورج کی تیز روشنی میں کتوں کا وہی رکھوالا میرا منتظر تھا جو رات کو بستی سے سگریٹ لے کر آیا تھا۔ وہ خاصا اجاڈ اور بدتمیز آدمی تھا۔ میں نے اس سے عبد الرحیم خان کے بارے میں استفسار کیا تو وہ مجھ پر برس پڑا کہ مجھے اس سے کیا لینا تھا۔ جب اس نے مجھ سے درست لہجے میں گھنٹی بجانے کا سبب دریافت کیا تو میں نے اسے حوائج ضروریہ کے بارے میں آگاہ کیا۔ رات کو بھی وہاں بجلی کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے مقابلے میں سورج کی تا حد نظر پھیلی ہوئی روشنی نے بالکل ماحول ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت میری ریسٹ واچ صبح کے 7:30 بجا رہی تھی، لیکن کھلے میدان میں دور تک پھیلی ہوئی دھوپ سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خاصا دن چڑھ آیا ہو۔ اس وقت بھی میرے لاشعور میں خطرناک کتوں کا خوف جاگزیں تھا، لیکن میں قدرے بے خوفی کے ساتھ نیچے اتر گیا۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس وقت قرب و جوار میں کتوں کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شاید دن کے اجالے میں انہیں خیمہ بستی میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس شخص کے اما پر میں ٹین کے ڈبے میں کولر سے پانی لینے کے لیے بڑھا تو عبد الرحیم کی چارپائی خالی پڑی تھی اور عملاً وہی شخص اس وقت میرا نگراں تھا۔ اس نے مجھے کھلے میدان کے ایک دور افتادہ حصے کا رخ کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے ٹوٹی پھوٹی اور اکھڑ اردو میں متنبہ کیا کہ میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ مجھے بھون کر رکھ دے گا۔ اپنی اس دھمکی کی عملی تائید میں اس کے بائیں شانے سے کلاشنکوف جھول رہی تھی، جس میں میگزین بھی چڑھا ہوا تھا۔ میرے نزدیک وہ ایک غیر اہم نگراں تھا، جس کا مطلب مجھے اسی علاقے تک محدود رکھنا تھا۔ وہ میری کوئی الجھن دور کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اس لیے میں اس کی بتائی ہوئی سمت چل دیا۔ پچھلی رات واٹر کولر میں پانی خاصا ٹھنڈا تھا، لیکن پوری رات گزرنے کے بعد وہ ٹھنڈک اعتدال پر ڈل چکی تھی۔ ٹین کا ڈبہ خاصا بڑا تھا اور اس میں کولر کا تقریباً تمام پانی ہی سما گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ اس عارضی خیمہ بستی میں مجھے ہاتھ منہ دھونے کی کوئی روایتی سہولت نہیں مل سکے گی، اس لیے میں اپنی دیگر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد دیر تک اپنے منہ پر بچے ہوئے پانی کی ٹھپکے مارتا رہا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اس دوران میں میرا نگراں کنٹینر کے سائے میں کھڑا مستقل طور پر میری طرف دیکھتا رہا۔ اپنی کلاشن کو بھی اس نے شانے سے اتار کر ہاتھوں میں لی ہوئی تھی اور میری واپسی میں تاخیر ہونے کی وجہ سے وہ بار بار بے چینی کے ساتھ ٹہلتا جا رہا تھا۔ اس اکھڑ اور بےہودہ افغان کو سلگانے کے لیے میں نے ٹین کے ڈبے میں موجود پانی کا آخری قطرہ تک نچوڑنے کو اپنے کملائے ہوئے چہرے کو سراب کیا اور پھر خراما خراما واپس لوٹا تو وہ دانت پیستے ہوئے مجھ پر برس پڑا۔ کیا وہاں اپنے گڑے مردوں کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے جم کر بیٹھ گئے تھے؟ اس کی ٹوٹی پھوٹی اور دشوار اردو کا یہی مفہوم میرے پلے پڑ سکا تھا۔ تمہارے نان کھا کر مجھے قبض ہو گئی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ کہا۔ میں منہ ہاتھ دھو کر آیا ہوں، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ مجھے قہربار نظروں سے گھور رہا تھا۔ میری کلاشنکوف کی ایک گولی تمہاری ساری آنتوں کو کشادہ کر دے گی۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں جو تم نے 1 گھنٹے سے مجھے یہاں کھڑا کیا ہوا ہے۔ تم بھی اپنے ساتھیوں کی طرح جنگجو اور خونخوار معلوم ہوتے ہو۔ میں نے اپنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے لیے اسے اس کے وحشی کتوں سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا، لیکن میری توقع کے عین مطابق میرے تبصرے کی باریکی اس کے پلے نہیں پڑ سکی۔ ہم سب ایک ہی مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے میری بات کو اپنی ہم نسلوں سے متعلق سمجھتے ہوئے تیزی کے ساتھ کہا، یہ نہ سمجھ لینا کہ تم مجھے تیش دلاتے رہو تو میں تمہارے بدن میں گولیاں اتارنے سے گریز کروں گا۔ وہ اس وقت جوش اور غصے کے عالم میں تھا، لیکن میں اس کی دھمکی کے بودے پان سے بخوبی واقف تھا۔ اس کا آقا عبد الرحیم خان مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا کہ میں سردار پائندہ گل کا قیدی تھا، اس لیے وہ مجھے تشدد کا نشانہ بنانے سے گریز کر رہا تھا۔ شاید بڑا خان ٹوٹے پھوٹے قیدیوں کو اپنے قدموں کی نااہلی سمجھنے کا عادی تھا۔ میں نے اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسے مزید چھیڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے معلوم ہے تمہاری گولیاں ناکارہ
تمہارا ہے، یہ بتاؤ کہ میرا ناشتہ کہاں ہے؟ وہ بیچارہ اردو سے کلام چلانے کی حد تک واقف تھا، اس لیے اس بار بھی میرا وار خالی ہی گیا، اور اس نے درست لہجے میں کہا، لبلبی دبے گی تو تمہارے منہ سے آواز بھی نہیں نکل سکے گی، میرا دماغ مت کھاؤ اور اپنی منحوس صورت غرق کرو، تمہارا ناشتہ کنٹینر میں رکھا ہوا ہے۔ میں بے مقصد سی مسکراہٹ کے ساتھ کنٹینر کی طرف بڑھا تو کھلے ہوئے دروازے کے قریب ہی ایک میلے سے مگ میں خشک تندوری نان رکھا ہوا نظر آیا۔ میں نے گرم روٹی اٹھا کر مگ میں جھانکا تو اس میں گاڑھی لیکن کم دودھ والی چائے موجود تھی۔ اس ویرانے میں مکھن اور ڈبل روٹی پر مشتمل ناشتے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناشتے کے نام پر جو کچھ میسر تھا وہی غنیمت تھا۔ میں نے چائے کے نپے تلے، گھونٹوں کے ذریعے اس نان کے لقمے اپنے حلق سے اتارنے کی کوشش شروع کر دی۔ میرا رکھوالا اپنی مادری زبان میں کچھ بڑبڑاتا ہوا آگے چلا گیا۔ میں اپنے حلق میں پھنسے ہوئے آخری لقمے کو معدے میں اتارنے کی کوشش میں مصروف تھا کہ آبادی کی جانب سے عبد الرحیم خان مجھے اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ میں ایک پتلی سی بیت دبی ہوئی تھی جسے وہ فضا میں گھماتا ہوا میری طرف آ رہا تھا۔ پچھلی رات میرے ساتھ اس کا رویہ بہت دوستانہ تھا۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ میں نوشی کرنے کے بعد کھانا کھایا تھا اور مجھے امید تھی کہ اس بے تکلفانہ نشست کے بعد وہ میرے ساتھ ہمدردانہ انداز میں پیش آئے گا، اس لیے میں اس کے قریب پہنچنے سے پہلے ہی اپنے ناشتے سے فارغ ہو کر اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا چہرہ جب میری نگاہوں کی رسائی میں آیا تو میں یہ دیکھ کر چونک پڑا کہ اس کے بشرے سے غصے اور کبیدگی کے اثار حویدہ تھے اور وہ انہی جذبات کے زیر اثر اپنی بیت کو فضا میں گردش دے رہا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنے کسی نادیدہ دشمن کے بدن کو اس پتلی اور لمبی بیت سے ادھیڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ بیت کو فضا میں جھٹکتا اور گھماتا ہوا سیدھا میری طرف آ رہا تھا۔ جب وہ کافی قریب آ گیا تو میں نے اپنے لبوں پر خوشامدانہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنائیت کے ساتھ کہا، کیا بات ہے؟ خان اعظم کے بھانجے کی پیشانی پر مجھے تقدر اور برہمی کے آثار نظر آ رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ وہ دو تین لمبے لمبے ڈگ بھر کر آگے بڑھا اور میری توقع کے بالکل برعکس اس نے میرے بائیں بازو پر زور سے بیت رسید کر دی۔ بیت کی ضرب سے میرے بازو میں چنگاریاں سی بھر گئیں، لیکن میں ذرا بھی جنبش کیے بغیر حیرت اور غصے کے عالم میں اسے گھورتا رہا۔ پچھلی رات وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ تھا، اس لیے مجھے اس سے ایسے جارحانہ فعل کی توقع نہیں تھی۔ اس نے بھی میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ شاید اس کا اضطراری رد عمل تھا، کیونکہ میری چبھتی ہوئی خون آشام نگاہوں کا سامنا کرتے ہی وہ بکھلا گیا۔ تم پر لعنت ہو، وہ اپنی بیت کو فضا میں جھٹکتے ہوئے غصے کے عالم میں گرایا، تم یہاں قیدی رہ کر بھی سردار بابا کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آئے ہو؟ چھوٹے خان ہوش کے ناخن لو، میں نے اسے زیادہ تیزی کے ساتھ گراتے ہوئے کہا۔ میں جب سے یہاں آیا ہوں لایا گیا ہوں تمہارے سامنے ہوں اور میرا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میں بڑے خان یا تمہارے خلاف کوئی سازش کس طرح کر سکتا ہوں؟ یہ ہوا ہے، وہ غصے کے عالم میں داڑا، تمہارے آدمیوں نے سردار بابا کو پشاور کی حویلی میں محصور ہو جانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ محاصرہ ختم کرنے کے بدلے میں تمہاری فوری رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ان کا فرض ہے، میں نے بے خوفی کے ساتھ کہا۔ میری آزادی اور خود مختاری کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے، ایسا کوئی قدم اٹھانے کے لیے انہیں میری کسی ہدایت یا سازش کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تم سردار بابا کے آدمیوں کی قید میں ہو؟ وہ جلا کر گرایا۔ یہ مجھے لانے والے آدمیوں سے پوچھو، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ انہوں نے میری ساتھی کو بے ہوش کرنے سے پہلے سب کچھ بتا دیا تھا اور یہ تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر گرایا۔ اس سفید کتیا کو آزاد کرانے کے لیے تم ہی نے مجھ سے سفارش کی تھی، مجھے کیا معلوم کہ راستے میں تم لوگوں نے کیا گل کھلائے تھے؟ گل میں نے نہیں، تمہارے آدمیوں نے کھلائے تھے، میں نے ترکی پہ ترکی جواب دیا۔ انہوں نے سردار پائندہ گل اور شنگارا ویلی کے بارے میں بات کی تھی، اس میں میرا کیا قصور؟ انہیں پتہ نہیں تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ اس عورت نے وہ باتیں میرے وفاداروں تک پہنچا دی۔ اب میرے بارے میں تمہارے کیا عزائم ہیں؟ میں تمہارا کھانا خراب کر دوں گا۔ اس نے گراتے ہوئے اشتعال سے بے قابو ہو کر ایک مرتبہ پھر بیت سے کام لیا۔ میں اس کی ذات سے بچنے کی کوشش کیے بغیر آگے بڑھا اور میں نے فضا میں لہراتی ہوئی بیت اپنی گرفت میں لے کر اسے پوری طاقت سے ایک جھٹکا دیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔